الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قابل عزت احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ یہ آپ احباب کے بخوبی علم میں ہے، پچھلے جمعہ میں ہی اس بات کا میں نے اظہار کیا تھا کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہوگی، چونکہ بہت سے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے فضائل کی وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اب رمضان بالکل تقریباً ایک ہفتہ اس میں رہ گیا ہے، تو اس سے قبل ہمیں اس کی یاد دہانی ہو جائے، ایک دفعہ ریوائز ہو جائے ہمیں، تاکہ ہم اس میں بہتر طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دے سکیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے کوئی بھی مہینہ مخصوص نہیں کیا، نہ رمضان المبارک کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، نہ رجب کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اور نہ ہی کوئی اور مہینہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب انسان پر فرض ہو جاتی ہے تو جو بھی مہینہ ہوگا اس وقت اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ بلا وجہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، البتہ آپ اس کو قبل از وقت کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھی بات ہے اگر آپ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات، لیکن یہ سلیکشن پہلے رمضان میں ہوگی، اگلے رمضان میں نہیں۔ بات سمجھیں، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا اگر آپ کی زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، بعد میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی سن لیں کہ جب آپ کے مال پر جو نصاب کو پہنچ جائے، جو لمٹ ایک شریعت نے رکھی ہے کہ اتنی لمٹ سے جس کے پاس زیادہ مال ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جب اس لمٹ پر مال پہنچ گیا اور اتنی ہی نصاب جسے ہم بولتے ہیں، اتنی ہی لمٹ پر وہ ایک سال تک آپ کے پاس جمع رہا، ایک سال پورا آپ کے پاس وہ مال جمع رہا، تو جب اس جمع مال پر سال پورا ہو جائے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اس کا ادا کرنا۔ مثال کے طور پہ میں مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ پچھلے سال رجب میں آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، آپ کے پاس جمع تھا 1,00,000۔ اس 1,00,000 پر زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ اس سال کے رجب میں جو گزر گیا۔ بات سمجھیں، پچھلے سال رجب کے مہینے، اسلامی مہینوں سے ہم چلیں گے، انگریزی سے نہیں۔ زکوٰۃ اسلامی مہینوں کے حساب سے فرض ہوتی ہے، انگریزی کے حساب سے نہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ اس میں آپ نے اسلامی مہینوں کا حساب رکھنا ہے، انگریزی مہینوں کا حساب نہیں رکھنا۔ پچھلے سال رجب میں آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا جو کہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس سال رجب میں آپ پر زکوٰۃ کیا ہو چکی ہوگی؟ فرض ہو گئی۔ اچھا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس سال جو رجب گزر گیا ہے نا، اس میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی نا، اگر آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس رجب کو مؤخر کر کے اس رمضان تک لیٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ رمضان میں ادا کرنا چاہتے تھے تو پچھلا جو رجب سے پیچھے رمضان گزر گیا آپ اسی میں ادا کر سکتے تھے۔
بات سمجھیں؟ رمضان میں اگر ادا کرنی ہے تو مقدم پہلے ادا کر سکتے ہیں، تاخیر کر کے آپ رمضان میں اس کو نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی قبل از وقت کی جا سکتی ہے، تاخیر اس میں نہیں کی جا سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ پر جو زکوٰۃ ہے اس کا سال پورا ہوتا ہے مثلا ذوالحجہ کے مہینہ میں، جو آئندہ اب ذوالحجہ آئے گا مثلا، وہ اب پورا ہوتا ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں، مثلا کوئی آدمی آ گیا، مستحق آ گیا، وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے، اس کو ضرورت اب ہے، آپ پر فرض ہو رہی ہے سال بعد، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ علماء کرام کا اس بارے میں واضح فتاوی موجود ہیں، دلائل موجود ہیں کہ آپ قبل از وقت زکوٰۃ ادا کر کے اس کو آپ شمار نوٹ کر لیں گے۔ ہاں، لیکن سال پورا ہونے پر آپ اپنے مال کا حساب کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ حساب کر کے میری ٹوٹل زکوٰۃ کتنی بنتی ہے۔ جتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی، اگر آپ نے اس سے کم رقم ادا کی ہوگی پورا سال، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر یکمشت ادا نہیں کر سکتے، ہر مہینے قسط وار بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس سونا زیور پڑا ہوتا ہے، وہ یکمشت ادا نہیں کر سکتے، وہ قسط وار بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن سال پورا ہونے پر حساب کریں گے۔ اگر انہوں نے کم دیے ہوئے تو وہ زیادہ جو رہتے ہوں گے وہ دے کر اپنی زکوٰۃ کی اماؤنٹ پوری کر لیں گے، اور اگر زیادہ چلے گئے تو وہ ان کے لیے صدقہ ہی ہے، وہ ان کے لیے باعث اجر ہی ہے۔ زکوٰۃ جو ہم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ہم انہی کو ڈسکس کریں گے، چونکہ الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سننے والے، وہ زکوٰۃ کی اہمیت سے، اس کی فرضیت سے جو ہے وہ ناآشنا نہیں ہیں، اس لیے میں زیادہ زور اس کی فرضیت اور اس کی جو اہمیت ہے اس پر نہیں دوں گا، مسائل پر دوں گا۔ باقی یہ سب کو ہی علم ہے کہ زکوٰۃ دینا مسلمان کے اوپر کس درجے تک فرض ہے۔ اس درجے تک فرض ہے، ایک مثال ہی کافی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، لشکر کشائی کی، فوجیں بھیجیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی لشکر کشائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت کا۔ یہ زکوٰۃ ہمارے مالوں کو پاک کرنے والی ہے۔ جو مال انسان کے پاس نصاب سے زیادہ جمع ہو اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ ایک ایسا خزانہ ہے جس سے قیامت کے دن اس کے جسم کو داغا جائے گا، اور وہ ایک ایسا خزانہ ہے جو قیامت والے دن اس کے اوپر ایسا بوجھ ہوگا جو اس کو جہنم تک لے جانے کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی گوارا نہیں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی گوارا نہیں ہے، اور بغیر حساب کے اندازے سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو معروف ہے، ویسے تو زکوٰۃ جو ہے یہ اناج پر بھی ہے، جو آپ کے فصل ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، کھجوروں کی زکوٰۃ ہے، مویشیوں پر زکوٰۃ ہے، گائے بکری اونٹوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن چونکہ یہ دیہاتوں میں جو علماء کرام اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں، یہ ان سے متعلق گفتگو ہے، ہم انہی کو ڈسکس کریں گے جو شہروں میں آباد ہمارے سننے والے بھائیوں سے متعلق ہے، اور وہ تین ہی بنیادی چیزیں ہیں، بلکہ نہیں تین نہیں چار آپ بنیادی چیزیں کر لیں۔ نمبر ایک، سونے کی زکوٰۃ، نمبر دو، چاندی کی زکوٰۃ، نمبر تین، نقد رقم جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ، اور نمبر چار، جو آپ کا مال تجارت ہے، کاروبار جو آپ کر رہے ہیں، مال تجارت جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی کیا ریشو ہے۔ معروف ہے سونے کے اوپر جب سونا 7.5 تولے ہو جائے گا تو اس کل کے اوپر 8 تولے ہے، 10 تولے ہے، تو 10 تولے پورے کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے جب اس پر سال پورا ہو جائے گا۔ یہ سال پورا ہونے کی شرط جو ہے یہ ہر جگہ اپلائی ہوگی۔ اگر دوران سال کم ہو جائے تو سال ختم ہو جائے گا، دوبارہ وہیں سے شروع کیا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟
اگر 6 مہینے بعد آپ کے پاس سونا 5 تولے رہ گیا تھا تو سال کٹ گیا، پھر جب 1 ماہ بعد اگر پھر 7.5 تولے ہو گیا تو سال پھر وہاں سے شروع ہوگا. لیکن یہ اتفاقی طور پہ ہونا چاہیے، بدنیتی اس میں گوارا نہیں ہے. انشاءاللہ وہ ہم آگے بھی ڈسکس کر لیں گے. نمبر 2، چاندی کا نصاب کیا ہے؟ یہ لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا تو زکوٰۃ. 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہوگی اس کو چاندی پر زکوٰۃ ہے. 2.5%، کتنی؟ 40واں حصہ 2.5%، یعنی 1 لاکھ روپیہ اگر ہو، اماؤنٹ بنتی ہو، مثال دے رہا ہوں، اگر 7.5 تولے سونے کی مالیت 1 لاکھ روپیہ بنتی ہو تو اس پر 2500 روپیہ 2500 روپیہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی. نقد رقم جو آپ کے پاس کیش اماؤنٹ موجود ہے، ڈالر ہیں، ریال ہیں، روپے ہیں، جو بھی ہے، اگر ان کی مقدار، ان کی تعداد 52.5، راجح قول کے مطابق، اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ ہوگا، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، نارمل آپ کہہ لیں کہ 40,000 روپیہ تقریباً بنتا ہے اس وقت، 40 یا 42,000 روپیہ بنتا ہے. جس آدمی کے پاس 42,000 روپیہ جمع ہوگا، 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہوگا، اس پر سال پورا اس کے پاس اتنی اماؤنٹ رہی 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر، تو 2.5% زکوٰۃ اس کو اس پر ادا کرنا ہوگی. مال تجارت کا نصاب بھی یہی ہے، 52.5 تولے چاندی. مال تجارت اگر اس اماؤنٹ سے زیادہ ہوگا تو اس پر آپ پہ زکوٰۃ ہوگی. مال تجارت میں آپ کا راس المال آتا ہے، اس میں آپ کی بلڈنگ، آپ کا گھر پر زکوٰۃ نہیں، گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، آپ کی فیکٹری میں جو مشینری ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. مال تجارت جو آپ کا راس المال ہے، جو آپ کے مثال کے طور پہ اگر کسی کی لومیں ہیں تو اس لوموں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو کپڑا اس کے پاس سٹاک میں، اس کی دکان میں کپڑا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس طرح کسی کا لوہے کا کام ہے تو جتنا مال تجارت جو اس کے پاس جمع محفوظ ہے، سال بعد حساب کرے گا، وہ ایک دن فکس کر لے گا، مثلا 1 رمضان فکس کر لیا، کیونکہ مال تجارت تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے نا، ایک دن فکس کر لے گا، مثلا وہ کہتا ہے میں 1 رمضان کو حساب کروں گا، اگلے سال 1 رمضان کو وہ حساب کرے گا، ٹوٹل جتنا راس المال اس کے پاس جمع ہوگا، اس کا اصل مال، اس ٹوٹل کے اوپر وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ زکوٰۃ اس چیز کی جنس میں سے بھی دی جا سکتی ہے اور مال کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی کے پاس کپڑا ہے، یعنی وہ کپڑے کا کام کرتا ہے، اور اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا کپڑا ہے، یہ لاکھ کا اماؤنٹ میں اس لیے یوز کرتا ہوں کہ سمجھنا آسان ہے، تو 1 لاکھ کا اگر اس کے پاس کپڑا ہے تو اس میں سے یہ ضروری نہیں کہ وہ اس کی مالیت یعنی 2500 روپیہ ہی زکوٰۃ دے، وہ اس 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے کا کپڑا غریبوں کو دے سکتا ہے، یعنی اسی جنس میں سے. کوئی جوتیوں کا کاروبار کرتا ہے تو وہ غرباء اور مساکین کو جوتیاں تقسیم کر سکتا ہے. یعنی جس چیز کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اسی کی جنس میں سے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور آپ روپے اس کی، لیکن اس کی کاسٹ ویلیو ہوگی، یہ بات ذہن نشین رکھیں، یعنی کپڑے کی کاسٹ ویلیو کاؤنٹ ہوگی، اس کی سیل ویلیو جو ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور اس میں بھی پھر کوالٹیز بھی ہیں نا، آپ کے جو مال ہے، مثلا کپڑا ایک اچھا سوٹ ہے، کوئی درمیانہ سوٹ ہے، ہلکا سوٹ ہے، بہت مہنگا سوٹ ہے، تو اس کے بارے میں بھی نارمل اعتدال، یعنی نہ بہت ہلکی چیز دی جائے گی نہ بہت مہنگی چیز دی جائے گی. جو مڈل کلاس، جو درمیانی طبقے کی آپ کی پروڈکٹ ہوگی وہ آپ اس میں سے اس کو دیں گے. اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ، اور خواتین کو یہ مسائل زیادہ درپیش ہوتے ہیں کہ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے نا، ظاہر ہے وہ عام طور پہ کماتی نہیں ہیں، تو اس کی زکوٰۃ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے دیں. تو اگر ان کی زکوٰۃ ان کا خاوند ادا کر دے تو یہ اچھی بات ہے، وگرنہ
جو انسان مالک ہے زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، دوسرے کے اوپر نہیں۔ اگر عورت زیور کی مالک ہے تو زکوٰۃ عورت نے دینی ہے۔ اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جتنا سونا بنتا ہے وہ سونا اتنا سونا دے دے۔ بات سمجھے؟ سونا کم ہو جائے گا نا، بالآخر خاوند کو بھی پتہ لگے گا کہ میری بیوی کا سونا کٹ رہا ہے، میں ہی زکوٰۃ دے دینا، تو سونا بچانے کے لیے پھر زکوٰۃ دے دیتے لوگ۔ تو وہ لیکن اس کی ذمہ داری بیوی کے اوپر، بیوی نے اس سونے میں سے چاہے کم کر کے اس کو زکوٰۃ دے۔ اب یہ بات نکلی ہے تو میں یہاں ایک اور مسئلہ بڑا اہم بیان کر دوں، اس کی طرف لوگ عام طور پہ توجہ نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے کہ حق مہر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حق مہر ایک ہوتا ہے معجل، آپ نے سنا ہوگا، اور ایک غیر معجل۔ جب نکاح جو ہے وہ ہوتا ہے تو لکھا جاتا ہے نا اماؤنٹ پہ، معجل اور غیر معجل۔ ایک کا معنی ہوتا ہے کہ فوری ادا کیا جائے گا، یعنی خامند اس کو فوری ادا، ایک ہوتا ہے غیر معجل جو بعد میں ادا کیا جائے گا، کبھی خامند اور میاں بیوی آپس میں طے کر لیں گے 2 سال بعد، 3 سال 4 سال بعد کر دیں گے، ادا کر دیں گے۔ اب یہ حق مہر جو ہے یہ بیوی کا مال ہے۔ حق مہر کیا ہے؟ بیوی کا مال ہے، اور خاوند پر قرض ہے، خاوند پر قرض ہے۔ مثال کے طور پہ حق مہر رکھا تھا 1 لاکھ روپیہ، اب خاوند 1 لاکھ روپے کا مقروض ہے اپنی بیوی کا، اس 1 لاکھ روپے کی مالکن کون ہے؟ بیوی۔ اس 1 لاکھ روپے کی اماؤنٹ پر جب سال ہو جائے گا، یہ بیوی نے قرضہ دیا ہوا ہے، یہ بیوی نے قرضہ، جب سال پورا ہو جائے گا تو اس کی زکوٰۃ اس عورت نے دینی ہے، اس خاوند نے نہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ جو مالک ہے، جو مالک ہے نا مال کا، اس کے اوپر زکوٰۃ، اور مالک کون ہے؟ عورت، اس نے قرض دیا ہوا ہے، تو خاوند کو وہ یہ بتا دے کہ بھائی میں اس کی اتنی زکوٰۃ ہے، یا مجھے میرے پیسے دے دو یا مجھے اس میں سے زکوٰۃ دو، جو بھی صورت طے ہو جائے، زکوٰۃ کی ذمہ دار حق مہر کے رقم کی وہ عورت ہے، وہ اپنے خاوند سے ڈسکس کر کے جو بھی اس کے درمیان طے ہو جائے اس کی زکوٰۃ اس نے ادا کرنی ہے۔ جو مال تجارت جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، اس مال کے مالک آپ ہیں، وہ نہیں جس نے قرض لیا، آپ نے ایک احسان کیا ہے اس پہ، اس کو قرض دے کے، مالک اصل کون ہے؟ آپ ہیں، اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے، مقروض نے نہیں دینی، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں وہ ایک لسٹ رکھ لیں، اور جو لوگوں کے دینے ہیں وہ ایک طرف رکھ لیں، اور ان میں سے پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ باقی بچے گی اس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی۔ بات سمجھے؟ مثلاً 1 لاکھ روپیہ آپ نے لوگوں سے لینا ہے، 1 لاکھ آپ نے لینا ہے، 50,000 روپیہ آپ نے دینا ہے، تو باقی کتنے بچے؟ 50,000۔ 1 لاکھ آپ نے لے لیا اور 50,000 آپ نے اسی میں سے دے دیا نا جو آپ پر ہے، تو باقی کتنے بچے؟ 50,000۔ تو اب آپ نے زکوٰۃ 1 لاکھ پر نہیں 50,000 روپے پر دینی، ٹھیک ہے؟ لینے والے بھی جمع کر لیں گے، دینے والے بھی جمع کر لیں گے، دینے والے لینے والوں میں سے مائنس کر دیں گے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر دینے والے زیادہ ہوئے تو پھر کوئی بھی نہیں زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ یہ الگ الگ جنس ہے، سونا ایک الگ جنس ہے، چاندی الگ جنس ہے، اور اسی طرح مال تجارت یہ ایک الگ جنس ہے، ان کو زکوٰۃ کا نصاب پورا کرنے کے لیے جمع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو الگ الگ جنس شمار کیا ہے اور ان کا الگ الگ نصاب بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے، 5 تولے سونا ہے اور 45 تولے چاندی ہے، اب اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کے اوپر کوئی یہ نہیں کیا جائے گا کہ 5 تولے سونا اور
45 तोले चांदी दोनों को मिक्स कर लिया जाए और मिक्स करके देखा जाए कि टोटल ये 7.5 तोले सोने के बराबर बनते हैं मालियत के या नहीं, तो इसके ऊपर ज़कात लगा दी जाए। इनको ज़कात के निसाब तक पहुंचाने के लिए आपस में मिक्स नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे अगला जो पॉइंट है, मैं समझता हूं ये इंतहाई अहम है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अक्सर लोग कोताही का शिकार हैं। और वो क्या है कि सोने चांदी को और नकद रकम को आपस में मिक्स किया जाएगा। सोने चांदी को और कैश को आपस में मिक्स किया जाएगा। कैसे मिक्स किया जाएगा? मिसाल के तौर पे अगर किसी आदमी के पास 5 तोले सोना है, इख्तिलाफ अपनी जगह होता है, याद रखें मसाइल ये ऐसे, इनमें इख्तिलाफ बहरहाल मौजूद है हर जगह, लेकिन हम आपके सामने वही मौके बयान कर रहे हैं जो राजे है हमारे उस्ताद इकराम और हमारी तहकीक के मुताबिक। मैं बात इंशाल्लाह समझा भी दूंगा तो आपको समझ भी आ जाएगी। 5 तोले सोना अगर किसी आदमी के पास है, इसका मतलब है कि उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उसके पास मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया भी मौजूद है, उसके पास 1 लाख रुपया भी मौजूद है, तो अब वो क्या करेगा? इस 5 तोले सोने की मालियत को और उस 1 लाख रुपए को इकट्ठा करेगा, इसको जमा करेगा, और फिर अगर ये निसाब को पहुंचे जो लिमिट शरीयत ने मुकर्रर की है, तो उस टोटल के ऊपर ये ज़कात अदा करेगा। अब इसकी वजह क्या है? आप कहेंगे जी एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोने और चांदी ये अलग अलग जिन्स हैं, इनको मिक्स नहीं करना, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर सोना कम है या चांदी कम है तो नकद रकम को आप उसके साथ मिक्स करेंगे। ये ऐसा क्यों है? तो इसकी फिर उलमा इकराम ने ये वजह बयान की है कि चूंकि ये पेपर करेंसी जो है ये अलग से कोई जिन्स नहीं है, पेपर करेंसी जो है ये अलग से कोई जिन्स नहीं, बल्कि पेपर करेंसी रसीद ही है दरअसल सोने चांदी की। अब ऊपर लिखा होता है ना, हामिले हादा को मुतालबा पर अदा करेगा, लिखा होता है ना, यानी इसके पीछे बेसिकली क्या होता है? सोना होता है, जिसकी बुनियाद पर ये नोट जो है ये छापे जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये दरअसल नोट रसीद है, लेकिन बेसिकली ये सोना ही है, बेसिकली ये क्या है? सोना ही है। इसलिए वो ये बात कहते हैं कि इसको पैसे रकम को और इसके साथ जो सोना होगा उसको आपस में मिक्स करके निसाब तक पहुंच के टोटल के ऊपर ज़कात अदा की जाएगी। बहरहाल मैं इसमें आपको मज़ीद ये बात बता देता हूं, इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो निसाब तक पहुंच जाए और वो ज़कात लाजिमन अदा करे। इसमें इतनी सख्ती नहीं है, इस मामले में इतनी सख्ती नहीं है। यूं समझ लें कि अगर किसी इंसान के पास गुंजाइश है, वो मतलब अच्छी खाता पीता है और वो ज़कात देने का शौकीन है, तो उसे ये अमाउंट मिक्स करके निसाब तक पहुंचाकर टोटल पर ज़कात दे देनी चाहिए। ये बहुत बेहतर और बहुत अफजल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं भी देता तो इस पे उसके लिए इतनी सख्ती मौजूद नहीं है। उसकी वजह भी सुन लें। उसकी वजह यह है कि हमारे इस वक्त जो ममालिक है ना, तरक्की पजीर ममालिक, तरक्की याफ्ता की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक, हमारे यहाँ नोटों की जो पीछे बुनियाद है वो अब सिर्फ सोना या चांदी नहीं रही, बल्कि वो असासे आ गए हैं, उसमें शामिल हो गए। मादनियात, ज़मीन के असासे जो आपके जितने भी आपके मुल्क के अंदर एसेट्स होते हैं ना, वो भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं और उनकी बुनियाद पर भी नोट छापा जा रहा है। इसलिए इस मामले में थोड़ी लचक जो है वो मौजूद है। ये मैंने मसला इसलिए आपके सामने रख दिया कि पता इल्म इंसान को होना चाहिए। जो इंसान अमल करने में शौक़ रखता हो, ज़्यादा देना चाहता हो, उसके पास हैसियत भी हो, तो उसे ये भी तरीका इख्तियार करके ज़कात अदा करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसमें इतनी सख्ती नहीं, और उलमा इकराम के दोनों मौक़िफ़ अपनी जगह इसमें राजे तौर पर मौजूद हैं। ये एक अहम मसले की वजाहत हो गई। इस ज़िमन में
ایک بات اور بھی بڑی ہی اہم، اور جو ہم لوگ اکثر یہ سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں اور انسان اس بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ کسی بھی غریب کو کتنی اماؤنٹ دی جائے. بڑا اہم مسئلہ ہے نا. مثلاً ایک آدمی مستحق ہے، اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں 8 مصارف جو ہیں وہ میں پیچھے بھی بیان کرتا رہا ہوں، ان میں بنیادی جو ہیں، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آپ پڑھ لیں گے، ان میں بنیادی جن سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین، اور اس کے بعد آگے چل کے فی سبیل اللہ، جس میں سب سے اول جہاد آتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فقیر آدمی وہ ہوتا ہے جس پر فاقہ کشی آ جائے اور اس کے علاقے کے 3 آدمی اس بات کے گواہ ہوں، یعنی ان کو پتہ ہو کہ اس پر فاقہ کشی ہے. مسکین آدمی وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات زندگی، اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو. اس میں سامان عیش نہیں آتا، مثلا اے سی، گاڑی، موبائل، یہ چیزیں نہیں اس میں آتی. اس میں بنیادی چیزوں میں رہائش، پہننا، کھانا پینا، اور اس وقت موجودہ علماء نے تعلیم کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے کہ تعلیم کے اوپر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. یعنی آپ کسی کے بچے کو پڑھانا چاہیں تو زکوٰۃ کی اماؤنٹ سے آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم بھی اس وقت بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے جس کی بنیادی ضروریات کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدن کم ہو، ان کو آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. کتنی دی جائے؟ ایک آدمی آپ کے پاس ہے، اس کو کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 روپیہ، 10,00,000 روپیہ، کتنی؟ کیا یا صرف ایک دن کا کھانا، یا صرف 10، 20، 50، 100 روپے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے بڑی پیارے الفاظ کے ساتھ. 3 آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ہیں جن کے لیے سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ لوگوں سے مانگیں تو ان کو گناہ نہیں ہوگا. وہ 3 آدمی کون ہیں؟ پہلا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضامن ہے کہ ضمانت اس کے اوپر پڑ جائے تو وہ اپنی ضمانت پوری کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہے. مثلا کسی آدمی نے کسی کی ضمانت دی کہ میں 10 لاکھ کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں ذمہ دار ہوں، وہ بھاگ گیا تو اب یہ 10 لاکھ دے نہیں سکتا، تو پھر یہ اپنی اس ضمانت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، تاکہ صرف اتنا جس سے اس کی ضمانت جو ہے وہ پوری ہو جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کے اوپر کوئی آفت آ جائے اور اس آفت میں اس کا سارا مال جو ہے وہ غرق ہو جائے. یعنی خدا نہ خواستہ دکان کو آگ لگ گئی، یا اسی طرح کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور سیلاب میں سب کچھ چلا گیا، تو اگر کوئی آفت آ جائے تو اس میں اس کا مال تباہ ہو جائے تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے اتنا کہ جس سے وہ دوبارہ سٹینڈ ہو جائے. اور یہ تیسری بات جو ہے یہ ہمارے جو ہم نے موضوع چھیڑا اس کے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ آدمی اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جس پر فاقہ آ جائے اور اس کے علاقے کے 3 لوگ یہ گواہ ہوں کہ اس پر فاقہ کشی ہے. وہ سوال کر سکتا ہے اتنا کہ جس سے وہ غنی بے نیاز ہو جائے سوال کرنے سے. بات سمجھیں؟ اتنا مانگ سکتا ہے کہ جتنے کے بعد اسے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کے علاوہ سوال کرتا ہے وہ حرام مال کھاتا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی غریب آدمی کو آپ اتنا مال دے سکتے ہیں کہ جس سے وہ مانگنا اس کے لیے ختم ہو جائے. اس کو کوئی کاروبار کر دیں، اس کو کوئی ریڑھی لگا دیں. اگر کوئی کسی کے پاس مکان نہیں ہے تو اس کو آپ غریب کو زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں سے مکان لے کر دے سکتے ہیں، کیونکہ مکان بنیادی ضرورت ہے نا. اگر نہیں اس کے پاس اپنا مکان ہوگا تو وہ اس مکان سے بے نیاز نہیں ہوگا، مانگنا پڑے گا اس کو، کرایہ دینے کے لیے مانگنا پڑے گا، اس کے پاس ہوگا نہیں، ظاہر ہے مستحق ہے.
تو اس غریب کو آپ مکان لے کر دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے. لمٹ کیا ہے کہ اس آدمی کو آپ اتنی اماؤنٹ دے دیں جس سے وہ سٹینڈ ہو جائے, اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے, اور مانگنے کی جو اس کی ضرورت ہے یا جو مانگنا مجبوری ہے اس کی جو مانگنا, یہ مجبوری جو ہے یہ ختم ہو جائے. بہرحال ہم لوگ اس ضمن میں تھوڑی کوتاہی کا شکار ہیں کہ ہم مختلف افراد کو دیتے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ بھی, لیکن اگر کوئی ایسا اقدام کر لیا جائے کہ مستحق لوگ جو واقعتاً کام کرنا چاہتے ہیں, اگر انسان اپنے 1 سال کی زکوٰۃ جن لوگوں کی لاکھوں میں بنتی ہے, بعض کی کروڑوں میں بنتی, وہ 8-10 آدمیوں کو سٹینڈ کر دیں, دکان لے دیں, کچھ کام کر دیں, کوئی کاروبار کر دیں, کوئی چھوٹا موٹا کام کروا دیں, جس سے یہ ہے کہ وہ بیچارہ مانگنے سے بے نیاز ہو جائے, تو یہ ایک بہت ہی بڑی نیکی ہوگی اور ایک بہت بڑا کرنے کا یہ کام ہے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس سے آج کل ہمیں سابقہ پیش آتا ہے, اور وہ کیا کہ جو پلاٹس کا کاروبار ہے, یعنی جو لوگ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں, اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم. وہ گھر جس کے اندر آپ کی رہائش ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خرید کر کرائے پر دی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ بیسیکلی زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, بیسیکلی زمین کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, اور اس کے کرائے پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر اس پہ ₹1,00,000 ماہانہ کرایہ ہے یا سالانہ ₹1,00,000 کرایہ ہے تو آپ نے اس میں سے ₹2,500 دینا, نہیں, کوئی زکوٰۃ. ہاں, وہ کرایہ آپ کے پاس جمع ہو اور جمع ہو کر وہ نقد رقم بن جائے اور اتنا ہو نصاب سے زیادہ 52 تولے چاند, تو اس پر ایک الگ بات ہے, زکوٰۃ ہے. لیکن کرائے کے اماؤنٹ پر یا اس کے گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے جس کو آپ مال تجارت میں شامل کر لیتے ہیں. مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو اس نیت سے خریدنا یا اس نیت سے بنانا کہ اس کو پروفٹ پر بیچوں گا. جب آپ کوئی پلاٹ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ میں نے یہ خریدا ہے, 6 ماہ بعد, سال بعد جب اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو میں اس کو بیچ دوں گا, اس کے اوپر آپ کو سال بعد اس کی ٹوٹل اماؤنٹ, ٹوٹل ویلیو جو اس وقت ہے, یہ نہیں کہ جو قیمت خرید ہے, مثلا آپ نے ₹1,00,000 کا پلاٹ خریدا, 1 سال بعد اس کی ویلیو 5 لاکھ ہو گئی, آپ 5 لاکھ کے مالک ہیں نا, اگر آپ ابھی بیچے تو آپ کا 5 لاکھ آتا ہے, آپ نے 1 لاکھ پر نہیں 5 لاکھ پر زکوٰۃ دینی. سال بعد اس کی ویلیو لگوائیں گے اور اس ٹوٹل ویلیو کے اوپر آپ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ ایک پلاٹ نہیں بلکہ وہ مال تجارت بن گیا ہے, وہ اب آپ کا راس المال, آپ کی راس بن گئی ہے اس ضمن میں آپ نے. ہاں, لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے خریدا ہے کہ یار چلو پیسے پڑے ہیں, پلاٹ خرید لیتا ہوں, بچوں کے کام آئے گا, یا اس طرح کوئی آپ نے رکھا ہے کہ کبھی گھر بنا لیں گے, تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوتی. لیکن اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ آپ کی نیت اگر بدل جاتی ہے تو حکم بھی بدل جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات. مثال کے طور پہ آپ نے جب پلاٹ لیا اس وقت آپ کی نیت یہی تھی کہ یار چلو یہاں پہ رہائش بنائیں گے, سال بعد آپ نے دیکھا وہ کلونی ڈیولپ ہو گئی, وہاں ترقی ہو گئی, آپ کے پلاٹ کی ویلیو بڑھ گئی, اب آپ نے اپنا ارادہ چینج کر لیا, آپ نے کہا کہ نہیں یار میں یہاں رہائش نہیں کروں گا کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ, مجھے پروفٹ بہت ہو رہا ہے, لہذا میں اب اس کو سیل کر کے نفع کماتا ہوں. تو اس صورت میں پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, کیونکہ آپ نے اپنی نیت اب چینج کر لی نا. اب آپ نے رہائش والی نیت نہیں رکھی, اب آپ نے اس کو سیل کر کے پروفٹ لینے کی نیت کر لی, تو اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, کیونکہ اب آپ نے اس کو مال تجارت میں پروفٹ کے لیے یوز کر لیا. ایک اور مسئلہ آج کل بہت زیادہ خواتین کی جانب سے بھی یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جاتا رہا ہے, اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس میں دیکھیں, یاد رکھیں یہ بات, نیت کا بڑا عمل دخل ہے. ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی نیت کو اللہ رب العزت سے نہیں چھپا سکتے. اس لیے انسان کو کبھی بھی
نیتاً جو ہے وہ معاملے میں خرابی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے یا کوئی خاتون کہتی ہیں کہ میرے پاس 10 تولے سونا ہے، وہ کہتی ہے کہ 5 تولے سونا میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا برائے نام۔ اب کیا ہوا؟ اب چونکہ ایک 5 تولے کی مالکن بیٹی بن گئی اور 5 تولے کی ماں بن گئی، اب زکوٰۃ نہ رہی نا۔ لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ یہ کام اس نے کس نیت سے کیا ہے اور عملاً کیا ہے یا صرف زبانی کلامی کیا ہے۔ بیٹی کو سونا دینے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ یتیم نہ ہو، کیونکہ یتیم جو ہے، یتیم کا معنی، یتیم کہہ رہا ہوں، نابالغ نہ ہو، کیونکہ نابالغ جو ہے وہ اپنے مال میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، سمجھ بوجھ نہیں، بالغ ہو، بیٹی یا بیٹا جس کو بھی آپ نے دینا ہے وہ بالغ ہونا چاہیے۔ اور دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعتاً آپ نے دے دیا ہے اور وہ اپنے اس کی ملکیت ہے، وہ جیسے چاہے خرچ کر سکتی ہے، یا آپ نے صرف زبانی کلامی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کام کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے یہ بات، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اپنے بچوں کو دیں، بیٹوں کو دیں، بیٹیوں کو دیں، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نہیں یہ کام کرنا۔ ہاں اگر واقعتاً ضرورت ہے تو ایسا دے دیا جائے اور ملکیت کنورٹ کر دی جائے 2 آدمیوں کے درمیان، اور وہ نصاب کو نہ پہنچے تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہم سے کہ ہم کیا اپنے گھر کی پرانی چیزیں یا خواتین اپنے مہنگے کپڑے جو کہ انہوں نے شادی کے اوپر مثلا ایک لہنگا بنایا، وہ ایک دفعہ ہی پہنا جاتا ہے، دوبارہ نہیں پہنا جاتا، قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیا وہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم میں شمار کر کے دے سکتے ہیں؟ کیا وہ ہم اپنے مثلا وہ کہتے ہیں، سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے غریب کا فائدہ بھی ہوگا۔ غریب کا کیا فائدہ ہوگا؟ مثلا وہی لہنگا اگر غریب آدمی خریدے تو وہ نہیں خرید سکتا، وہی لہنگا اگر غریب آدمی خریدے تو نہیں خرید سکتا، اور ہمارے بھی وہ کسی استعمال میں خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری ملکیت میں ہے تو ہم اگر وہی اس کو دے دیں اور اس کے رقم، یعنی وہ اگر 1 لاکھ روپے کا ہے تو اس کی رقم ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں شامل کر لیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ اس دن والی نہیں ہوگی جس دن آپ نے خریدا تھا، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، جو بھی چیز آپ نے زکوٰۃ میں دینی، مثلا کوئی پرانا صوفہ آپ نے دینا ہے، کوئی آپ نے لہنگا دینا ہے، کوئی بھی چیز جو آپ نے اپنے کسی غریب کو دینی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی مالیت جو ہے زکوٰۃ کی ٹوٹل مالیت سے مائنس کر لوں گا، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس چیز کو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے اور جو اس کی قیمت لگے گی، مثلا اس لہنگے کی قیمت آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو 15,000 روپیہ لگتی ہے، تو آپ 15,000 روپیہ شمار کر کے اس غریب کو وہ دے سکتے ہیں۔ آپ کے زکوٰۃ 15,000 ادا ہوئی ہے، چاہے آپ نے 2 لاکھ کا ہی کیوں نہ خریدا ہو۔ بات سمجھے؟ اس میں یہ دھوکہ دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ 2 لاکھ کا اس کی، یہ ہم نے 2 لاکھ کا خریدا تھا، نہیں، دیکھنا یہ اس وقت اس کی قیمت کیا لگی ہے، کیونکہ آپ اس وقت صرف 15,000 کے ہی مالک ہیں، آپ اس کو بیچیں تو 15,000 ہی ملے گا نا آپ کو، آپ 15,000 کے مالک ہیں، اس سے زیادہ کیا مالک نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ صورت جو لوگوں نے اب نئی نکالی ہے، یا عام طور پہ لوگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں وہ کر سکتے ہیں۔ وہ پیسے، مسائل اس میں بہت زیادہ ہیں، جس بھائی کی کوئی مسئلہ رہ گیا ہو یا جس بھائی کا کوئی پرسنل ہو، وہ انشاءاللہ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا، 1-2 باتیں کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ ہمارے پیسے ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ جو آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے ہی دینی ہے کیونکہ آپ اس کے مال، لیکن کچھ پیسے ایسے ہیں جن کے ملنے کی امید نہیں ہے، آپ نے کسی آدمی کو دیے، وہ لے کے بھاگ گیا، یا وہ بیچارہ غریب اتنا ہو گیا کہ وہ دے ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ جس پیسے کی ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ ہاں اگر بائی چانس وہ مل جاتا ہے، بائی چانس وہ پیسہ آپ کو مل جاتا ہے، تو جتنا وہ مل جائے گا اس وقت آپ اس ٹوٹل رقم کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی آپ کا مقروض ہے، مثلا کسی نے آپ کے 50,000 روپے دینے ہیں، تنگ بڑا کر رہا ہے، دے نہیں رہا، آپ کہتے ہیں یار اچھا یہ تو دے نہیں رہا، چلو میں اس کے پیسے زکوٰۃ میں سے کاٹ لیتا ہوں۔ بات سمجھیں؟ مثلا میری زکوٰۃ بنتی ہے 50,000، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو ہی زکوٰۃ دے دی،
میں نے اس کو ہی زکوٰۃ لکھ لی 50، اس کو جو میں نے اس سے 50,000 لینے تھے چلو میں نے اس کو زکوٰۃ دے دی، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تو پہلے ہی نہیں دے پا رہا آپ کو، وہ تو غریب ہے، اس کو تو اور ضرورت ہے، اس کو تو اور ضرورت ہے، آپ اس کو اور دیں۔ تو اور جب آپ نے اس کو دی تھی اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دی تھی، تو ایک مرے ہوئے پیسے جو ہے وہ آپ کیسے زکوٰۃ کی نیت سے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر اس میں غریبوں کا بھی جو ہے وہ خسارہ ہے۔ بہرحال علماء اکرام کے راج موقف کے مطابق بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو دیں پھر وہ آپ کو واپس کر دے تو یہ آپ کی قسمت ہے، یعنی آپ اس کو مزید زکوٰۃ دیں اور اس کو کہیں کہ چل اب تیرے پاس آ گئے ہیں تو جو تُو نے میرے دینے ہیں وہ دے دے، لیکن بہرحال ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا نا، موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھا، اس سے اپنے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لیے، روزہ توڑ لیا، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے روزہ یہ ٹوٹ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ کہتا ہے جی ایک نہیں پورا ہوا مجھ سے، تو ایک روزہ میرے سے پڑا، 2 میرے سے کہ میں کہاں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر کوئی غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی غلام آزاد کرنے کی میرے میں طاقت کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ وہ کہتا جی اتنی میرے میں طاقت کہاں ہے، میں تو خود مسکین آدمی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا، ایک تھال آیا کھجوروں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا یہ مدینے کے مسکینوں میں تقسیم کر رہا۔ کہنے لگا مجھ سے بڑا بھی مسکین کوئی مدینے میں ہے؟ اللہ کے نبی سے مجھ سے بھی زیادہ مسکین کوئی مدینے میں ہے؟ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کے ہنسے اور نبی فرمایا اچھا جا تو خود ہی کھا لے، پھر خود ہی کھا لے۔ یہ اس کے ساتھ لیکن خاص تھا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ دوبارہ جو ایسا بیچارہ ہوگا وہ آپ کو دیتا ہے پھر پیسے واپس۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔